خداوند کی حمد کرو، خداوند کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ کون خداوند کی قدرت کے کاموں کو بیان کر سکتا ہے یا اس کی پوری ستائش سنا سکتا ہے؟ مبارک ہیں وہ جو عدل کرتے ہیں اور وہ جو ہر وقت صداقت کے کام کرتا ہے۔ اے خداوند، اس کرم سے جو تو اپنے لوگوں پر کرتا ہے مجھے یاد کر، اپنی نجات مجھے عنایت کر۔ میں تیرے برگزیدوں کی اقبال مندی دیکھوں اور تیری قوم کی شادمانی میں شاد رہوں، اور تیری میراث کے لوگوں کے ساتھ فخر کروں۔ ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا، ہم نے بدکاری کی، ہم نے شرارت کے کام کیے۔ ہمارے باپ دادا مصر میں تیرے عجائب نہ سمجھے، انہوں نے تیری شفقت کی کثرت کو یاد نہ کیا، بلکہ سمندر پر یعنی بحر قلزم پر باغی ہوئے، تو بھی اس نے ان کو اپنے نام کی خاطر بچایا تاکہ اپنی قدرت ظاہر کرے۔ اس نے بحر قلزم کو ڈانٹا اور وہ سوکھ گیا۔ اس نے بحر قلزم کو ڈانٹا اور وہ سوکھ گیا۔ وہ ان کو گہراؤں میں سے ایسے نکال لے گیا جیسے بیابان میں سے، اور اس نے ان کو عداوت رکھنے والوں کے ہاتھ سے بچایا، دشمن کے ہاتھ سے چھڑایا۔ سمندر نے ان کے مخالفوں کو چھپا لیا، ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ تب انہوں نے اس کے قول کا یقین کیا اور اس کی مدح سرائی کرنے لگے۔ خدا ان کا شکر اور اس کی تعریف ہو، کیونکہ اس نے ہمیں آج کا دن بخشا ہے، یہ وقت ہم کو بخشا ہے، بڑا خاص وقت ہے یہ۔ بہت ایسے بھائی بہن ہیں جو خدا کا کلام سنیں گے، ان کی ہمت افزائی ہوگی، ہمت بڑھ جائے گی۔ کچھ ایسے ہیں جو مایوس ہو چکے ہیں، کسی وجہ سے نا امید ہیں، کچھ حالات کا شکار ہوئے ہیں، خدا انہیں طاقت دے گا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو گر گئے، چل رہے تھے گر گئے، خدا انہیں اٹھ جانے کی توفیق دے گا۔ آپ سب کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں اور فریاد کرتا ہوں خدا آپ کو برکت دے، یسوع مسیح کی خاطر سے، آمین۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کا ذہن کھولا۔ لوقا کی انجیل میں ہے یہ 24ویں باب 44 اور 45 آیت اگر آپ دیکھیں، لکھا اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ اب شاگردوں نے تو یسوع مسیح کی بہت ساری باتیں دیکھی تھی، حیرت انگیز باتیں، کام دیکھے تھے، کلام سنا تھا، لوگوں کو قبر میں سے
آواز سن کر باہر آتے دیکھا تھا۔ خدا نے لازر کو آواز دی، لاش 4 دن کی باہر آ گیا۔ ہوا اور پانی کو ڈانٹا، ساکت ہو گئے۔ کوڑی کو ہاتھ لگایا، شفا ہو گئی۔ بہت سے ایسے کام دیکھے تھے، لیکن وہ ابھی تک خدا کا کلام سمجھتے نہیں تھے۔ کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں آ جائے لیکن اس کا اثر زندگی پر نہیں ہوتا ہے، اس کی قدرت آزاد نہیں ہوتی، طاقت نہیں اس میں سے پیدا ہوتی۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا تم اس لیے گمراہ ہو نہ کیونکہ نہ تو کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ اس کی قدرت کو۔ کچھ ہیں جو کلام مقدس کو جانتے ہیں، کلام کو خوب جانتے ہیں، لیکن اس میں جو طاقت ہے اس کا ان کو کوئی تجربہ نہیں۔ تو خدا نے کہا ان کا ذہن کھول دیا، کتاب مقدس کو سمجھنے بھی لگے، اس کو پیار بھی کرنے لگے، اس کے مطابق چلنے بھی لگے۔ تو میری خدا کے حضور یہ دعا ہے کہ مجھے معلوم نہیں نا آپ کی کیا ضرورت ہے۔ ابھی کچھ دن ہوئے مجھے ایک بھائی سے ملاقات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی، خدا ان کو برکت دے۔ کہ میں 14 برس سے یہ کلام زندگی پروگرام دیکھتا ہوں۔ اس پچھلے اتوار ان سے ملاقات ہوئی، 14 برس سے۔ مجھے وقت نہیں تھا، میں پوچھنا چاہتا تھا کہ زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے اس کی وجہ سے۔ میری فریاد یہ ہے کہ خدا نے ایسا رحم کرے کہ کلام کی یہ باتیں جب آپ سنیں تو سمجھ میں آئیں اور دل میں اتر آئیں اور آپ کی زندگی میں زبردست تبدیلی پیدا کریں، بدل کر اور ہی طرح کے انسان ہو جائے، گھر کا حال بدل جائے۔ خداوند کہے دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں، اور آپ کے پاس یہ گواہی ہو اس نے مجھے نیا بنا دیا، میرا سب کچھ نیا ہو گیا۔ پیارے خداوند میرے حضور یہ دعا ہے کہ میرا بھائی میری بہن جو بھی اس کلام کو سن رہے ہیں، کوئی جوان ہے، تو خداوند ذہن کھل جائے، وہ پہچان سکے کہ تو کون ہے، تو ان سے کیا کہہ رہا ہے اور تو ان کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے۔ آج کا دن بہتوں کے لیے بڑا مبارک دن ہو، اور مجھ پر رحم کر یسوع مسیح کی خاطر سے، آمین۔ ان دنوں میں آپ نے سنا ہے، میں نے بھی سنا، خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشخبری۔ تمام دنیا میں یہ خبر سنائی جا رہی ہے، اور بڑی بڑی پیاری پیاری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، لوگ ہیں، گواہی دینے والے ہیں، یہ سارے پروگرام میں دیکھتا ہوں، اور اتنا میرا دل شکر گزار ہوتا ان سب کے لیے کہ وہ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ انجیل یہی تو ہے، انجیل یہ چیز نکال دی جائے تو انجیل نہیں رہتی۔ انجیل یہ ہے کہ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا۔ اس نے کہا آ کر کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ گناہ گاروں کو ڈھونڈوں اور بچاؤں۔ اور یہ بتا دیا کہ جیسے تمام نبیوں نے یہ کہا تھا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ گار کے گناہوں کو لے لوں اپنے اوپر، اسے آزاد کر دوں۔ اور اس کے لیے اس نے بتا دیا تھا کہ شاگردوں کو تعلیم دینی شروع کر دی تھی کہ میں اسی لیے آیا ہوں، مجھے ذلیل کیا جائے گا، تمہاری ذلت میرے اوپر آئے گی، تمہارے گناہوں کی سزا میرے اوپر آئے گی، میں مصلوب کیا جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا، لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، اور پھر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ ہے انجیل۔ اس کے علاوہ اور جو کچھ ہم کہیں اگر اس میں یہ نہ ہو تو وہ انجیل نہیں ہے۔ اسے جو مرضی کہیے، خوشخبری اگر کوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نجات دینے والا زندہ ہے، ہمارا محبت کرنے والا زندہ ہے۔ میں آپ کو ایک بیان سناؤں گا خدا کے کلام میں سے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جب ظاہر ہوا ہے تو شاگردوں کو کیا ملا، کیا پایا انہوں نے؟ ان کا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا، امید جاتی رہی تھی،
جو خواب دیکھے تھے انہوں نے وہ خاک میں مل چکے تھے، ڈر کے مارے دہشت کی وجہ سے ان کا برا حال تھا، ان کو یہ یقین آ ہی نہیں سکتا تھا، مانتے ہی نہیں اس بات کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ دیکھا تھا کہ اس نے مردوں کو زندہ کیا، لیکن یہ یقین کرنا کہ وہ مارا جائے گا اور جی اٹھے گا، یہ نہیں یہ ان کی سمجھ سے باہر تھا، بساط سے ایمان نہیں تھا اس پر ان کا۔ لیکن جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو دیکھو کیا ہوا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب بڑا دن مناتے ہیں جس دن میں اس کی پیدائش کا دن، تو اتنے انعامات دیے جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں گھر والے سب، اور اس کا تعلق انہی سے نہیں جو مسیحی لوگ ہیں، دنیا بھر کے لوگ اس دن کو مناتے ہیں، ایک دوسرے کو کچھ کچھ دیتے ہیں، اسے کرسمس گفٹ کہتے ہیں۔ ایسٹر کا کوئی گفٹ نہیں، ایسٹر پہ کیوں نہیں گفٹ دیتے ایک دوسرے کو؟ دیتے، آپ دیتے؟ آپ کو کچھ ملا؟ کچھ گفٹ تھے جو خداوند یسوع مسیح نے دیے شاگردوں کو، بڑے پیارے انعام مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد۔ میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو جب کوئی ایک انسان توبہ کرتا ہے، توبہ کی نوبت ہوتی ہے، اور وہ تو لکھا کہ آسمان پر خوشی منائی جاتی ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے وجہ سے، اور جب کسی کو زندہ خداوند یسوع مسیح کا تجربہ ہوتا ہے تو زمین پر خوشی منائی جاتی ہے، ایک خوشی جو آسمان پر منائی جاتی۔ یہ جو مردوں میں سے جی اٹھنے کا تجربہ کہ خداوند ہمارا زندہ ہے، اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جب کسی کو یہ تجربہ ہوتا ہے تو خداوند خود اس کے ساتھ خوشی مناتا ہے۔ دیکھو کیسے ہوا، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ اس میں یوحنا کی انجیل کا 20واں باب ہے، اس میں سے میں پڑھ رہا ہوں 19ویں آیت سے۔ اور لکھا، اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، دہشت کی وجہ سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پھر شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا، روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو گے بخشے گئے، جن کے گناہ تم بخشو ان کے گناہ بخشے گئے، جن کے گناہ تم قائم رکھو قائم رکھے گئے۔ اس کے بعد لکھا کہ ان میں سے ایک شاگرد نے، تو نے یہ کہا، میں نہیں یقین مان سکتا جب تک کہ اسے دیکھ نہ لوں، ہاتھوں میں جہاں کیلیں وہاں انگلی نہ ڈالوں، پسلی میں ہاتھ نہ ڈالوں، میں نہیں ماننے کا یقین، میں اس بات کو مان ہی نہیں سکتا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ دیکھو عجیب بات یہ کہ 8 روز کے بعد جب شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا، دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر ان سے کہا، توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہوئی ہیں جن سے تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد خداوند لکھا کہ دروازے بند تھے، اندر آ گیا۔ ہم نے تو یہ سنا تھا، وہ کہتا دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ یہ بند دروازہ اس نے نہیں کھٹکھٹایا، کھٹکھٹانا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ اندر کیسے چلا آیا؟ سوچنے کی بات۔ ایک اور عجیب بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو چاہیے تھا کہ ان شاگردوں سے پوچھتا، بھائی تمہیں شرم نہیں آتی؟ آتی ہے کوئی شرم تمہیں؟ بڑی باتیں کرتے تھے، کیسے مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے تم؟ سب بے وفا ہو تم۔ اور پطرس کو نہیں کہا اس نے،
اب لعنت بھیج میرے منہ پر، کہے اب، کہے جو وہاں کہا تھا مجھ سے کہے۔ کچھ بھی ایسا نہیں کہا۔ تعجب کی بات ہے، کچھ نہیں کہا، ایک لفظ اس قسم کا ذکر ہی نہیں، کہیں بھی کسی وقت بھی یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو نہیں کہا کہ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی، تم نکمے نوکر ہو، تم کسی کام کے نہیں ہو، تم بے وفا ہو، تم ڈرپوک ہو، ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ تعجب کی بات ہے، کچھ تو کہنا چاہیے تھا انہیں، نہیں کہا۔ ایک اور بات دیکھو، بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ توما یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں زخم نہ دیکھ لوں، پسلی میں ہاتھ نہ ڈال دوں، میں یقین نہیں کروں گا۔ خدا نے یسوع مسیح کو کس نے بتایا کہ یہ اس نے کہا ہے؟ وہ یہاں لکھا ہوا 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے، توما ان کے ساتھ تھا، دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر بیچ میں کھڑے ہو کر کہا تمہاری سلامتی۔ پھر اس نے توما سے کہا وہی الفاظ جو اس نے کہے تھے، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنے ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ جب خدا نے یہ کہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو سزا ملتی، اس کی بے اعتقادی پر لعنت بھیجی جاتی، ایک عجیب بات ہوئی ہے کہ خدا نے اسے معرفت بخشی۔ یہ وہ پہلا شخص ہے یسوع مسیح کے شاگردوں میں جس کو یہ معرفت حاصل ہوئی ہے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کہ وہ ہے کون؟ ہائے میرے خداوند، ہائے میرے خدا، اس کے سامنے جھک گیا، اس کو یہ پہچان حاصل ہوئی۔ اور یہی وہ شخص تھا جس کو بھیجا گیا، وہ پاکستان کے علاقوں سے ہوتا ہوتا مدراس تک آیا تھا، ہندوستان میں، مقدس توما رسول ہے نا۔ تعجب کی سی باتیں ہیں نا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کو کچھ ایسی برکتیں دیں جن کے وہ حقدار نہیں تھے، وہ تو سزاوار تھے۔ معلوم نہیں کس طرح پطرس نے اس کی طرف دیکھا ہوگا، کس طرح شاگرد سے اس کا سر جھکائے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ آ کے کہتا ان کو ایک لفظ اس کے بارے میں نہیں کہا۔ ایسا پیارا خدا، ان کو خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا جو تجربہ ہوا ہے، تو وہ اس پیار کا تجربہ ہوا جو انسان کی سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ یہ اس پیار کے حقدار نہیں تھے کہ وہ ان کے پاس خود آئے، وہ خود ان کے پاس آیا ہے۔ کیا حالت تھی ان کی؟ 2 جنے ان میں سے جا رہے تھے اماؤس کے راستے میں، خداوند ان کے ساتھ ہو لیا، اور وہ خداوند کی باتیں سن کے کہتے ہیں تو تجھے نہیں معلوم کیا ہوا یروشلم میں؟ ہمیں امید تھی، ہمیں بڑی امید ہو گئی تھی کہ یہی وہ شخص ہے جو مسیح ہے، ہماری تو امید خاک میں مل گئی۔ یہ نا امید تھے۔ یہاں لکھا ڈر کے مارے دروازے بند کر رکھے تھے۔ ان کے سب کے خواب جو تھے خاک میں مل گئے تھے، اور یہ شرمندہ تھے۔ اور پھر عورتوں نے آ کے ان کو بتا دیا، وہ مردوں سے جی اٹھا تو سمجھ گئے کہ اس کی لاش کوئی چوری کر کے لے گیا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ یہ حالت ہے۔ اور وہ ان کے بیچ میں آ کر اس قسم کی کوئی بات نہیں کرتا، صرف کہتا تمہاری سلامتی ہو، سلامتی بخشی اس نے آ کے، تم سلامت رہو، خوش رہو، میں جی اٹھا ہوں، میں تمہارا بچانے والا زندہ ہوں، اب تم سلامت رہو گے، مت ڈرو، ڈرنے کی کوئی ضرورت۔ اتنا پیار۔ اور ان سے کہتا کچھ کھانے کو ہے تمہارے پاس مجھے دو، تمہیں یقین آ جائے گا میں وہی ہوں جو تمہاری خاطر مارا گیا تھا، میں جی اٹھا ہوں، میں غالب آیا ہوں، گناہ پر غالب آیا ہوں، شیطان پر غالب آیا ہوں، موت پر غالب آیا ہوں، اور میں تمہیں سلامتی بخش رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا، یہ جو لفظ سلامتی ہے نا، یہ اطمینان ہے، تمہیں اس بات کا اطمینان رہنا چاہیے کہ تمہارا مکتی دینے والا زندہ ہے، میں تمہیں یہ اطمینان دے رہا ہوں۔ پہلے بھی کہا تھا اس نے، میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں۔ یہ وہ اطمینان ہے جو خدا کا اطمینان ہے اور سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ خدا کا وہ اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، یہ تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ تم سلامت رہو گے، میں زندہ ہوں،
تمہارے دل اور خیالات کی حفاظت میں کروں گا، اب مت ڈرو۔ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے، ارے میں جی اٹھا ہوں، میں زندہ ہوں ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ پھر دیکھو اس نے ایک اور بات ان سے کہی کہ تمہاری سلامتی ہو، اور پھر کہا کہ ان پر پھونکا، ایسے کر کے پھونکا، زندگی کا سانس۔ کہتا تم یہ سوچ رہے میں مر گیا ہوں، اور جیسے انگریزی میں کہتے دے انہیلڈ دا لائف آف جیزس، اس کی زندگی انہوں نے اندر ان کے پہنچی ہے سانس کے ساتھ، اپنا سانس ان کو دیا، اپنی زندگی ان کو بخش دی کہ یہ مردوں میں سے جی اٹھنے کی فتح مند زندگی میں تمہیں دیے دیتا ہوں، تمہیں سلامتی کی خوشخبری دے رہا ہوں، تم سلامت رہو گے۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہیں وہ زندگی دے رہا ہوں جو کبھی مر نہیں سکتی۔ یہ میری زندگی ان پر پھونکا، اپنا سانس ان کو دے دیا انعام کے طور پر، ایسٹر پریزنٹ، سلامتی، محبت، خوشی۔ لکھا بڑے خوش ہوئے وہ، دروازے ڈر کے مارے بیٹھے ہوئے، خداوند نے ایسی ان کو خوشی بخش دی جس کے لیے کہا تھا کہ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے، ہر خوشی ادھوری ہوتی ہے۔ اور پھر اسی یوحنا کی انجیل کے 16ویں باب میں کہا تھا تم نے میرے نام سے ابھی تک کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہیں خوشی حاصل ہو، اور تمہارے یہ خوشی تم سے کوئی چھین نہیں لے گا۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہی دلایا کہ دیکھو میں یاد دلایا کہ میں تمہیں اپنی خوشی دے رہا ہوں، دروازے تم نے بند کر رکھے ہیں ڈر کی وجہ سے، تم نا امید ہو گئے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ میں زندہ نہیں رہا، میں مغلوب اور مصلوب ہو گیا ہوں، میں جی اٹھا ہوں، میں زندہ ہوں۔ کیا عجیب قسم کی حالت ہو گئی ہوگی وہاں، کیا ماحول ہوگا کہ شاگرد ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور پھر خداوند کو دیکھ رہے ہوں گے، جھک رہے ہوں گے، جھک جھک کے سجدے کر رہے ہوں گے، پہلی دفعہ زندہ خداوند کی عبادت ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ توما نے اس کے جھک کے کہا ہے ہمارے خداوند، ہائے خدا، جب اس کو یہ معرفت، اس سے پہلے ان کو یہی معرفت حاصل ہوئی ہے، اتنے خوش ہیں وہ، انعام دے دیا خداوند نے ایسٹر کا ان کو، سلامتی، خوشی، اطمینان، اور اختیار دے دیا ان کو، کہا کہ جیسے جو اختیار میرے پاس ہے وہ میں تمہیں دیے دیتا ہوں، اور میں تمہیں بھیج رہا ہوں، بیٹھے مت رہو، دروازے بند کر کے بیٹھے مت رہو، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں جی اٹھا ہوں، میں نے گناہ کو فتح کیا ہے، میں نے شیطان کی ہر آزمائش کو کچل دیا ہے، اور جیسے پیدائش کی کتاب میں کہا تھا خداوند نے فرمایا تھا کہ وہ اس کے سر کو کچلے گا، میں نے موت کا سر کچل دیا ہے، میں زندہ ہوں، اب تک تمہارے ساتھ ہوں، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ کتنا پیارا انعام ہے، خدا آپ کو دینا چاہتا ہے، اور لوگ، تعجب کی بات ہے کہ تمام دنیا میں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہے، اس نے اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا ہے، کلام سن کر ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، ہم نے اسے پہچان لیا، اور ہم جو مرے ہوئے تھے، گناہوں میں مرے ہوئے تھے، نا امیدی میں مرے ہوئے تھے، ہمارے غم اور ہمارے دکھ ہم کو چبا رہے تھے، ارے جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا، اس نے مجھے کہہ دیا خوش ہے، میں خوش ہوں، اس نے مجھے کہہ دیا میرا اطمینان تیرے لیے ہے، مجھے بڑا زبردست اطمینان حاصل ہے اپنی زندگی میں، اس نے میرے اوپر اپنی زندگی پھونک دی ہے، میں نے اس کی زندگی اندر حاصل کر لی ہے، اس کی خوشبو آ گئی ہے، سما گئی ہے میرے سارے وجود میں، اس نے ان پر پھونک دیا، کہا لو روح القدس لو۔ اتنا پیارا انعام ایسے لوگوں کو، ایسے شاگردوں کو۔ ایک دفعہ خدا یسوع مسیح ان کو، وہ تو بیچارے ویسے ہی شرمسار تھے، شرمندہ تھے، ڈرے ہوئے تھے، کچھ نہیں کہا ان کو، اتنے پیار سے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا، دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا کبھی ڈر جائے کون ہے، آ گیا اندر،
دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا، نہیں تو ڈر جاتا کہ کوئی رومی سپاہی آئے ہمیں پکڑنے کے لیے. کسی قسم کا ڈر نہیں ہوا. وہ خوشی ان کو نصیب ہوئی ہے شاگردوں کو انعام کے طور پر. ایسٹر گفٹ، ایسٹر پریزنٹ، امیزنگ گفٹ. خوشی سے بھر گئے. ارے بھائی دنیا والے دولت سے خوشی خریدنا مانگتے ہیں، پوری نہیں ہوتی. ہر طرح کی کامیابی سے، ہر قسم کے گندے کام کرتے ہیں کہ کسی طرح خوشی نہیں ہوتی. یہ مفت انعام ہے یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد. مفت انعام ہے، سب کے لیے. آپ کو خداوند ایسٹر گفٹ دینا مانگتا ہے، خوشی کا، اطمینان کا، ایک نئی زندگی کا، پاک روح کا. لے لو لے لو. کہہ دو خداوند مجھے بھی دے. اور وہ کہے گا میری بیٹی کیوں نہیں دوں گا میں تجھے، میرے بیٹے تیرے لیے ہے. خداوند تیرا شکر اور تیری تعریف اور تمجید ہو. آمین. پھر سے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کو خداوند نے کچھ بخششیں دیں، انعام دیے. معلوم نہیں کسی وجہ سے سارے انعامات بڑے دن کو دیے جاتے ہیں. یہ تو اس سے بھی بڑا دن ہے. تو خداوند نے کہا میں خود دیے دیتا ہوں تمہیں انعام. جیسے میں عرض کر رہا تھا دروازہ کھٹکھٹایا نہیں کہیں ڈر نہ جائے. آ گیا اندر. وہ تو سبھی کچھ کر سکتا ہے. اندر آ گیا اور دیکھو اتنے پیار سے ان سے بات کی. کوئی ذکر نہیں کیا اس بات کا کیونکہ وہ دیکھ رہا وہ تو خود شرمسار تھے، ڈرے ہوئے تھے. کتنے لوگ ہیں جو ڈرے ہوئے ہیں بیچارے اس وقت، ان کو معلوم نہیں کیا ہوگا. بہت مصیبتیں ان پر ہیں، نراش ہیں، امید نہیں رہی ہے. ان کے خواب خاک میں ملا دیے گئے ہیں، دل ٹوٹ گیا ہے. ایسے لوگوں کے پاس یسوع مسیح آیا جیسے شاگردوں کے پاس آیا، اور انعام کے طور پر، پیار کے انعام کے طور پر کچھ کرتا ہے، کچھ دیتا ہے. لکھا وہ خوش ہو گئے، خوشی سے بھر گئے. خداوند آپ کو خوشی سے بھر دے گا. وہ زندہ ہے اور کہیں سے نہیں ملے گی خوشی. ہے ہی نہیں کسی کے پاس خوشی. جو خوشی ہے وہ خریدی ہوئی ہوتی، تھوڑے دن کی ہوتی. یہ وہ خوشی ہے جس کے لیے اس نے کہا کوئی چھین نہیں لے گا تمہارے سے. وہ اطمینان، پیس، وہ سب خداوند اپنے لوگوں کو دیتا. آج بھی دے رہا لوگوں کو، لوگ کہہ رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑا انعام پاک روح کا انعام ہے. اس کے بارے میں بہت کچھ آپ سنتے ہو، سیکھتے ہو، آپ کو تجربہ بھی ہے. کسی وقت جو خداوند نے مجھے تجربہ بخشا میں سناؤں گا، گواہی دوں گا اس بات کی. روح القدس جس کی زندگی میں ہوگا تو پتہ کیسے لگے گا کہ روح القدس ہے. انہیں روح القدس خدا نے بخش دیا. ان کے پاس تو جو کچھ کبھی تھا نہیں، مالا مال ہو گئے تھے یہ شاگرد. پاک روح سے بھرنے کے بعد جو ان کی زندگی ہے، تب یہ جا کے لوگوں کو بتا سکتے تھے کہ وہ جو اپنے کہنے کے مطابق مصلوب ہوا تھا، خدا کے انتظام کے مطابق، اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ہم اس کے گواہ ہیں. اور دیکھو اس نے ہم کو کیسی خوشی دی ہے، نئی امید دی ہے، ایک نئی زندگی ہمارے اندر پھونک دی ہے. انعام کے طور پر دے گا یہ سب کچھ خداوند. پیارے خداوند، جو بھی سن رہا ہے، جو بھی سن رہی ہیں، پیاری بہن، بیٹی، بھائی، اگر کوئی ہے تو خداوند ان کا دل کھول دے کہ وہ تیرے ہاتھ سے یہ انعام لے لیں، اور مجھ پر بھی رحم کرتا رہے یسوع مسیح کی خاطر سے. آمین.